فکشن کے لوگ کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب محمد عاصم بٹ سے عالمی فکشن کے بڑے ناموں پر، اردو فکشن کے بڑے ناموں پر۔ آج کی گفتگو جناب عبداللہ حسین کے بارے میں ہے۔ عبداللہ حسین کو، ان کی تصنیفات کو اور ان کے لکھے کی عمومی خصوصیات کو اردو ادب کا طالب علم عام طور پر جانتا ہے، لیکن سوال ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ان کی شخصیت کی اور ان کی لکھت کی ایسی خصوصیات کیا ہیں جو دوسروں سے ممتاز ہیں اور جن کو ان کا اختصاص کہا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور میں موجود ہوں جناب محمد عاصم بٹ صاحب کے ساتھ۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے وقت عنایت کیا۔ سلسلہ ایک چل رہا ہے فکشن کے لوگ، اور ہر مرتبہ اس گفتگو میں ایک نئے فکشن نگار کے بارے میں کچھ ایسی باتیں عاصم بٹ صاحب ہمیں بتاتے ہیں جو عمومی طور پر نہیں کی جاتی، یا لکھنے والے کی حیثیت سے اور پڑھنے والے کی حیثیت سے خاص طور پر انہوں نے محسوس کی، اور میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ ہمیں کچھ ایسی باتیں، تھوڑی باتیں بتائیں جس سے امتیاز اجاگر ہو سکے کسی لکھنے والے کا۔ تو آج کی گفتگو جو ہے وہ ہم کریں گے جناب عبداللہ حسین صاحب کے بارے میں۔ بٹ صاحب، عبداللہ حسین صاحب کے بارے میں فرمائیے جی۔ عبداللہ حسین کی ابھی آپ نے بات کی نا، امتیاز کیا ہے ان کا، تو ویسے تو ان کی جو نسل ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے تھوڑی سی، لیکن جو ان کا ایک خاص اختصاص ہے وہ ان کا پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے اس کو ادب میں انہوں نے لکھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اداس نسل لکھا۔ اب دیکھیں کہ آپ کی یہ بھی ایک بات ہے جو ہمیں کی جانی چاہیے کہ جب پاکستان بن گیا اور تقسیم کامل مکمل ہو گیا تو ایک اسٹیٹ کا بیانیہ، ریاستی بیانیہ سامنے آیا جو تقسیم کے حوالے سے تھا۔ جی۔ اب ان کا جو اداس نسلیں ہیں وہ اس تقسیم کو تسلیم کرتا ہے اور پھر اس سے آگے کی بات کرتا ہے کہ اس تقسیم کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی پاکستان میں اور سیاسی سطح پر یا معاشی سطح پر، یہ عملی اپروچ ہے نا، وہ عملی اپروچ کہ اب یہ تو ہو چکا، یہ مسائل پیدا ہو گئے، اب اگلی طرف ان کا یہ حل ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو اب وہ اس بیانیہ کو وہ سپورٹ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ختیجہ مسرور ہیں، ان کا ناول آنگن، وہ بھی اسی طرح سے اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہ 2-4 ناول ایسے ہیں کہ جو ہم نئی صورتحال میں آگے چلنے کا رستہ دکھاتے ہیں، اور جو کچھ ہو چکا ٹھیک ہے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، اس پہ بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بھی ہماری جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان کے خواب کیا تھے، ان کی توقعات کیا تھیں، اور یہاں جو صورتحال ملی وہ کس طرح کی ان کو درپیش ہوئی، اور پھر اس میں کیا کیا بہتری کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے اداس لکھا۔ اس کے بعد ان کا ناول آیا نادان لوگ۔ تو میری عبداللہ صاحب سے ایک ذاتی ملاقاتیں بھی رہی، نیاز بندی کا ایک تعلق بھی رہا۔ تو وہ لکھ رہے تھے نادان لوگ کے بعد آزاد لوگ، اچھا، جو ان کا ایک اگلا منصوبہ تھا جس پہ وہ کام شروع کر دیا ہوا تھا انہوں نے، اور مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے لکھنا بھی شروع کیا تھا کہ نہیں، لیکن وہ اس پر بات کیا کرتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ اب وہ جنریشن ہے، وہ نسل ہے، اداس نسلیں اور نادار نسلوں کے بعد، کہ جو مدر پدر آزاد ہے اور جو نہ اس تجربے سے گزری جو کہ تقسیم کا تجربہ تھا، اور نہ ان مسائل کو سے نبرد آزما ہوگی کہ جو ان کی پچھلے نسلوں نے ان سے نپٹا، اور ان کو ایک سیٹلڈ سچویشن ملی، اور وہ اب اس تمام جو ایک کٹھنائی سے نہیں گزرے ہوئے جذباتی لگاؤ تھا جو نظریے کے ساتھ نظریاتی سطح پر یا تقسیم کے حوالے سے، وہ ان کا بالکل نہیں تھا۔ تو وہ آزاد لوگ کے نام سے ایک تیسرا سیکول اس کا، مطلب یہ نیگیٹو سینس میں ہے آزاد؟ جی، آزاد نیگیٹو سینس میں۔ تو انہوں نے اس پہ مواد بھی کیا، جمع کیا تھا، اور کچھ ان کے ذریعے میں خاکہ بھی تھا۔ تو وہ اگر لکھتے تو یہ 3 ناول مل کے ایک پوری جو آپ کی 70-75 سال کی جو تاریخ ہے اس سیاسی تاریخ کو وہ ادب میں وہ ایک محفوظ کر لیتے۔ تو یہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا ان کا۔ تو یہ تو ان کا خاص اختصاص ہے، کیونکہ اس طرح سے پاکستان کی جو سیاسی، سماجی اور جو حوالے سے جو صورتحال بنی،
اس پر اس طرح سے کا تجزیہ اور تبصرہ جو ہے وہ ہمیں کسی اور لکھنے والے کے یہاں اس طرح اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ملتا اور اتنی دردمندی کے ساتھ نہیں ملتا. تو انہوں نے یہ اپنے فکشن کا ایک خاص بنا لیا، مرکزی خیال بنا لیا اس بات. تو انہوں نے لکھا اس پہ. اور لیکن ان کی جو ادبی جو قد بنتا ہے ان کا، وہ اس کے علاوہ ایسی خصوصیات ہیں ان کے فکشن میں. مثلاً ان کی نثر ہے. وہ خود کہتے ہیں، ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی مجھ پہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ جی آپ کو اردو لکھنی نہیں آتی. اور یہ وہ لوگ کرتے تھے جو کہ اردو کے خالص پن پر جو اصرار کرتے ہیں کہ اردو کا ایک خاص محاورہ ہے، خاص اس کا روزمرہ ہے، تو اسی طرح سے آپ کو لکھنا چاہیے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو اردو کا یہ جو ایک روپ ہے جو کہ کلاسیکل روپ آپ کہہ لیں یا پرانا روپ ہے، تو اس میں میرا اپنا ذاتی خیال بھی ہے کہ اس میں گمراہی کی صورتیں بہت ہیں. مثلاً آپ جب اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایک جذبے کے خالص پن کو آپ جب کاغذ پہ اتارنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے لفظیات اپنے اس جذبے کی روشنی میں، اس کے رنگ میں رنگی ہوئی لفظیات کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جبکہ یہ جو بنے بنائے سانچے ہیں جسے آپ روزمرہ یا محاورہ کہتے ہیں، یہ بنے بنائے سانچے ہیں. تو آپ انہیں لکھنے سے ایسا سمجھتے ہیں کہ کمپرومائز کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بیان کر دیا. لیکن وہ آپ کی جو اصل بات ہے جو کہ ایک بالکل مختلف لوکیل میں، آپ دیکھیں، آپ اگر سندھ میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں یا پنجاب میں پاکستانی اردو کہنا چاہیے نا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی سہولت کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق انہوں نے ایک اردو اختراع کی، پاکستانی اردو. اور اسے میں فکشن کی جو نثر ہے وہ پاکستانی نثر کا نام دے سکتے. میں نے اس پہ مضمون بھی ایک لکھا تھا کہ انہوں نے ایک یہ نہیں کہ پرانی جو ہماری کلاسیکل جو روایت ہے اردو کی، اس سے یا وہ جو ایک لسانی تہذیب ہے اس سے استفادہ نہیں کیا، وہ صورتیں بھی ہیں. لیکن یہ کہ انہوں نے کبھی بھی اس کو فالو نہیں کیا اپنے اظہار کے حوالے سے، محدود نہیں رہے وہاں تک، اس سے محدود نہیں رہے. اور انہوں نے کبھی اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ وہ جب مختلف ہو کے لکھیں گے تو اس کو پڑھنے والے، اس نثر کو پڑھنے والے ان کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے. انہوں نے بلکہ اس سے پہلے کہ وہ رائے قائم کرتے انہوں نے خود ایک رائے قائم کر لی پڑھنے والوں کے حوالے سے کہ یہ وہ نثر کا مزاج ہے کہ جو کہ آئندہ اردو فکشن میں بڑھتا جائے گا. اور ہوا ایسا، اور ویسا ہی ہوا کہ آپ دیکھیں کہ اب خود منٹو کے زمانے میں جو منٹو کی نثر تھی اس کو صافیانہ نثر کا نام دیا جاتا تھا. اس زمانے میں جو نثر لکھنے والے تھے، ایون اس زمانے کے جو صحافی تھے وہ بھی ایسی شستہ اور نستعلیق لکھ رہے تھے کہ جو اس سے بہت جڑی ہوئی تھی کلاسیکل روایت سے. تو ان کے مقابلے میں یہ فکشن لکھ رہے ہیں اور ایسی نثر تھی کہ جو آج والی ایک ادبی اس زمانے کے حساب سے تو کیجول سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ آنے والے زمانوں کی نثر لکھ رہے تھے. اور آج ہمارے لیے وہ نثر جو ادبی نثر کا ایک بہت اعلیٰ نمونہ مانی جاتی ہے. کھلا پن ہے اس میں، ایک اسی طرح سے ہر شے کے بیان کرنے کی طاقت ہے. عبداللہ حسین نے بھی بالکل ایسا ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ اپنی مٹی کے ساتھ، اپنے لوکیل کے ساتھ، اس جغرافی کے ساتھ جس میں آپ بیٹھ کے وہ لکھ رہے ہیں، جس میں وہ جذبات و احساسات پیدا ہو رہے ہیں کہ جس کو آپ نے بیان کرنا ہے، تو اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کو اسی مزاج کی نثر کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ عبداللہ صاحب نے ایک ایسی نثر بنائی کہ جو کہ جس کو وہ اپنی ذاتی نثر کہتے تھے، ذاتی اردو کہتے تھے. تو وہ اردو پاکستانی جو فکشن کی جو نثر ہے اس کی میرے خیال میں پہلے ہی ایک نمونہ تھا جو انہوں نے دیا، اور اسی بنیاد پر جو آئندہ بھی لکھا جا رہا ہے وہ میرے خیال میں انہی خطوط پر ہماری جو نثر ہے فکشن کی خاص طور پہ وہ چل رہی ہے. تو یہ اب اس نسل میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک جغرافیائی ایک حد بندی ہے جس کا ایک خاص ایک ثقافتی اثاثہ ہے، ایک خاص ثقافتی تاریخ ہے جس میں بہت سے رنگ ہیں، تنوع ہے اس میں ثقافتوں کا. ان تمام ثقافتوں کا جو ایک اس کی جو ایک خوشبو ہے یا اس کا رنگ ہے وہ اس میں نثر میں آنا چاہیے اگر آپ یہاں کی نثر لکھیں گے. کیونکہ آپ یہاں بیٹھ کے ہی چیزوں کو، چاہے آپ دنیا میں کتنی دور تک دیکھ رہے ہیں،
لیکن جہاں آپ کے پیر گڑے ہوئے ہیں جس مٹی پر، تو اس مٹی کے جو ایک لمس ہے اس کو، اس کی خوشبو کو اس کے اندر آنا چاہیے. تو یہ کسی وقت مرزا عابد صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں اب کچھ ایسی بات کرنی چاہیے کہ یہ پنجاب کی اردو جو ہے، یا اب جو اردو ہے اس کو، وہ جب تک اپنے جغرافیائی جو ایک حد بندی ہے، جو علاقہ ہے، اس کا رنگ یا اس کی خوبو نہیں لے گی، اس کے اندر وہ تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. تو یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے جب عبداللہ حسین صاحب لکھ رہے تھے تو ان پہ ان کی نسل کے حوالے سے بھی اعتراضات ہوئے، تو اس کا انہوں نے پھر یہ ایک حل نکالا کہ اپنی ایک ذاتی اردو بنا لی. تو نسل ان کی ایک ان کا اختصاص ہے. پھر ان کے ہاں ایک جو مجھے بہت ہانٹ کرتی ہے، ان کے بیان میں، ان کے بیانیہ میں ایک اداسی کی ایک لہر ہے جو انڈر کرنٹ ہے اس کے اندر. اب وہ چاہے اداس نسلیں آپ دیکھیں، اس میں ایک شروع کا جو حصہ ہے وہ اس میں ایک آپ کو ایک نا شگفتگی سی محسوس ہوگی، ایک شوخی سے محسوس ہوگی، ان کی نسل کے اندر ایک چربلا پن محسوس ہوتا ہے. اب وہ بھی ان کے مزاج کا ایک لہر ہے ان کی. لیکن ان تمام لہروں کے پیچھے ایک جو لہر چل رہی ہے وہ ایک اداسی کی، ایک مدھم سی ایک لو جلتی رہتی ہے ہلکی ہلکی سی. وہ ایک ان کی ایک بہت ظاہر. جب آپ کا موضوع اداس نسلیں ہیں، ہاں تو وہ کہیں نہ کہیں لیئر تو آپ کے نیچے کہیں زیریں ایک معاملہ چلے گا. تو یہ اداسی جو ہے ان کی، ہاں ٹھیک بات ہے، کیونکہ موضوع میں بھی آتی ہے. ان کے بہت سے افسانے ہیں، دھوپ افسانہ ہے ان کا، نبی افسانہ ہے، یہ سارے ٹریجک افسانے ہیں. اور ان کے اندر بھی آپ کو نثر جو ہے وہ اپنے موضوع کے ساتھ بالکل اس طرح ہم آہنگ ہو جاتی ہے. تو یہ ان کا ایک خاص جو ناولٹ ہے، نشیب وغیرہ، یہ وہ ان میں بھی جو موضوعات ہیں وہ ایسے وہ سارے ایک طرح سے ٹریجڈی ہے. ایون جو باغ ہے وہ ٹریجڈی ہے. اور پھر ان کے ہاں جو ایک اور میں ایک لہر کی بات کروں گا، وہ ہے ان کی بے باکی. ان کا جو ہمارے سماج پر جو ایک نقد ہے ان کا، وہ بہت تیکھا اور تیز ہے. قید جو تھا وہ عجیب ان کا ایک ناولٹ ہے جو عام طور پہ نہیں بات کی جاتی، وہ رات کے نام سے. تو وہ بھی چھوٹی سی ایک طویل کہانی کہہ لیں، ناولٹ ہے 201 صفحے کا. تو اس میں بھی ایک شخص کی جو اس طرح ایک وجودیاتی کرب ہے، اس کو انہوں نے پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو قید ہے ان کا، وہ تو ایک ہمارے سماج پر ہمارا جو ایک اچھا. پھر ان کا ایک اور بھی اختصاص ہے کہ انہوں نے، اب دیکھیں کہ وہ رہے پوری دنیا میں، وہ لندن میں رہے اور ملکوں میں، سعودیہ وغیرہ میں کہیں بھی، وہ وہاں بھی انہوں نے کافی سال گزارے، لیبیا میں شاید. تو وہ ایک عالمی شاعری کے طور پہ رہے. لیکن ان کے ہاں ایک جو دیہی کلچر کی جو تصویریں ہیں وہ اتنی جاندار ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ پریم چند کے بعد کسی نے اتنی طاقت کے ساتھ ہمارے دیہی کلچر کو پینٹ کیا. چاہے وہ دیہی کلچر جو ہے وہ پاکستان بننے کے بعد کا تھا یا پہلے کا ہے. اداس نسلیں میں ہمیں پنجاب کا ایک کلچر نظر آتا ہے جو جس میں سکھ بھی ہیں، اور اس کی جو آپ دیکھیں کہ اس کی جو عکاسی ہے ان کے ناولوں میں، اس کے بعد جو ان کی کہانیاں ہیں نشیب میں، یا ان کے جو ناول ہیں باغ ہے، یا یہ ایون نادار لوگ جو ہیں اس کے بھی جو بنیادی کردار ہے وہ دیہاتوں سے ہی آئے ہوئے ہیں. تو دیہات کا جو منظر نامہ ہے وہ ان کے یہاں بہت طاقتور ہے. اور ان کی جو آخری کتاب تھی افسانوں کی، اس میں بھی جو مجھے جو بہت ہارڈ کیا جس افسانے میں، اس میں بھی وہ ایک دیہی منظرنامے کو پیش کرتے ہیں. اس کا نام میرے کیڑے ہے شاید. تو وہ اس میں جو وہاں کا جو سیاسی ماحول ہے، جس طرح کے ایک سیاستدان جو آپس میں جھگڑتے ہیں اور ایک ان کے درمیان ایک کشمکش کی صورت حال ہے، اس میں پھر برادری ازم وغیرہ سب. اچھا وہ بھی ایک آخری افسانہ بھی وہ جب لکھ رہے ہیں تو وہ بھی ایک اسی منظر نامے کو ہی. تو دیہی کلچر جو ہے وہ انہوں نے میرے خیال میں جب وہ گجرات میں تھے تب انہوں نے اس میں ایک عرصہ گزارا، کیونکہ وہ ان کا جو اپنے والد تھے وہ بھی محفل زمینداری سے ہی جڑے ہوئے تھے. تو وہ ان کے یہاں بہت طاقتور ہے. اور میرا خیال ہے کہ پریم چند کے بعد جو ہمارا سب سے طاقتور جو ایک آواز جو ہے دیہی کلچر کی جو پینٹنگ ہے ہماری، وہ ان کی فکشن میں ہمیں نظر آتی ہے. یہ ان کی چند بنیادی خصوصیات ہیں. ان کے
مزاج کے حوالے سے میں چونکہ میری ان سے بہت ملاقاتیں رہیں، تو مجھے یاد ہے کہ ایک موقع پر میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ یہ جو باہر بیل لگی ہوئی ہے نا، یہ مت بجانا، بلکہ اس کے ساتھ ایک نا وہ بیل ہے تو اس کے پیچھے ایک بیل ہے وہ چھپی ہوئی ہے تو وہ بجانا۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو وجہ اس کی کیا ہے؟ تو کہتے وہ اس میں کرنٹ ہے، تو وہ ان کے لیے جو مجھے بتائے بغیر آتے ہیں میرے دوسرے کرنے کے لیے، تو جو جن کو میں خود بلاتا ہوں یا جو پوچھ کے آتے ہیں تو ان کو میں بتاتا ہوں کہ آپ فلاں پر بجائیں۔ تو یہ ان کا ایک خاص مزاج تھا کہ وہ اپنے دنیا میں اپنے آپ میں مست رہتے تھے، تو ان کو بہت زیادہ کوئی ملنے جلنے کا یا بہت زیادہ پبلک وہ جو ایک ادبی پی آر جو ایک ہوتی ہے اس کا کوئی ان کا جس کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں لوگ، دلچسپی بالکل نہیں تھی، بلکہ وہ اس کے خلاف بھی تھے کسی حد تک۔ تو یہ ان کا ایک مزاج کا ایک حصہ تھا۔ تو میں جب وہ فوت ہو گیا تو میری ان کی جو بیٹی ہے وہ ان سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ایک بڑی سی بات کی ان کی بیٹی نے، تو انہوں نے کہا کہ جی بطور بیٹی انہوں نے کہا کہ میرے والد جو ہے وہ دنیا کے سب سے زیادہ انڈیپینڈنٹ آدمی تھے، تو انہوں نے ساری عمر اپنی اسی انڈیپینڈنس کے ساتھ گزاری، اور وہ ایون کسی سے کوئی جو ہوتا ہے ہمدردی کے الفاظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے کہ جس پہ ان کو لگے کہ وہ ٹرائی کرتے۔ تو کہتے وہ جب فوت ہوئے تو ان کو ڈائگنوز ہوا کینسر، تو انہوں نے آ کے بیٹی سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہو کے لیٹ جاؤں، لوگ مجھے دیکھنے آئیں، تو بس کیا ہو کہ ابھی کوئی فوراً کے اوپر کمپلیکیشن پیدا ہو، وہی 2-3 مہینے میں فارغ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ خدا نے یہ بھی بات ان کی سن لی، اور کوئی 1-2 مہینے بعد ہی ان کو ایک کمپلیکیشن پیدا ہو گئی، وہ پھیپھڑوں کا میں کوئی پانی وغیرہ استعمال آ گئی، تو وہ فوت ہو گئی۔ تو وہ زندگی بھی اب دیکھیے انہوں نے زندگی میں ایک جو یہ بھی ایک بلیسنگ ہے، آپ کو ایک خاص نعمت ہے آپ کے لیے کہ آپ نے جیسا چاہا لکھنا آپ نے ویسا لکھا۔ ہاں یہ بالکل ایسے آپ نے جیسا زندگی گزارنی چاہیے بہت آپ اچھی نے بات ویسی ہے زندگی گزاری، ایسے، اور اسی آپ نے جیسی موت کی خواہش کی اپنی مرضی سے ویسے ہی آپ کو موت آئی۔ کیا بات ہے۔ تو یہ ان کی ایک یہ ان کی فن کے علاوہ میں ان کی ذاتی حوالے سے بات کروں نہیں گا۔ وہ جو وہ بات جو جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ جو لکھنا چاہتے تھے نثر کے بارے میں جب ہم بات کر رہے تھے تو وہ آزادہ رہے، وہ جو چاہتے تھے انہوں نے وہ لکھا، حالانکہ ان کے آس پاس جو لوگ تھے وہ بہت ہی اور طرح کی نسل لکھ رہے تھے، ایسے ہی وہ اور ان کی وہ اصلاح کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تو کرتے اپنی جس اصلاح، طرح کی نسل کا توتی بولتا تھا وہ بالکل اور طرح کی تھی، وہ پرانی نسل سے جڑی ہوئی نسل لکھی اس میں رنگ تھا، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے لکھی اور ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی اس کی۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے اجازت سے لکھنا تو میں لکھ کے تو میں چلا گیا ملک سے باہر کہ جو مرضی اب کرو۔ تو بلکہ ایک ناول ان کا ہے میرے نادان لوگ کے ایشو میں لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کوئی بات نہ کرے، رکعت جسے لوگوں کو پڑھنے دیں، ان کو اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین بنانے دیں، اس کے بعد پھر آگے مرضی کی۔ تو ایک اور بات مجھے ان کا ایک اداس سلسلے کے شروع میں ہی ان کا ایک چھوٹا سا مختصر سا دباچہ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پبلشر نے اصرار کیا کہ اس پہ کچھ نہ دباچہ بھی ہونا چاہیے، تو میں اس کے بالکل خلاف ہوں۔ تو میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس کو مثال دی، وہ ایک یہ لیٹن امریکن ایک بیلے ڈانسر ہے، خاتون کا نام لکھا ہوا، تو وہ کوئی 1.5-2 گھنٹے کی پرفارمنس تھی، تو وہ جب اسٹیج سے اتری تو ایک صحافی نے اس سے پوچھا کہ اپنے فن کے بارے میں، تو اس نے کہا یہ 2 گھنٹے یہ کیا تھا، تو یہی تھا میرا فن، تو میں آپ مزید کیا بات کروں۔ تو میں نے بھی کہا تھا کہ پبلشر کو یہی جواب دیا کہ میں نے اتنا بڑا ناول لکھ دیا تو اب یہی اگر دباچہ بھی لکھنا ہے اس کا تو یہ ان کا مزاج تھا، بالکل ایک مختلف انڈیپینڈنٹ مزاج تھا، اور اسی طرح سے وہ لکھتے بھی ایسے ہی مزاج کے ساتھ، وہ زندگی میں انہوں نے ایسے ہی گزاری۔ تو ان کے لیے بھی ہمارے پاس جو نئے لکھنے والے ہیں ان کے لیے بہت سی سیکھنے کی صورتیں ہیں اگر وہ چاہیں تو۔ ساری بات تو یہ نا کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارے ایسے بڑے لوگ ہیں، طارق صاحب ہیں، عبداللہ حسین ہیں، مرزا اطہر بیگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں جن سے آپ ان کے فکشن سے ان کی زندگیوں کا جو وتیرہ ہے ان کا لائف سٹائل سے بھی سیکھنا چاہیے کہ لکھنے والے کا لائف سٹائل جو ہے، پروفیشن ادیب کیسے رہتا ہے، کیسے سوچتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی زندگی کے معمولات کیا ہے، اور کس طرح ایک دیکھیں ایک جو ایک ایتھلیٹ ہوتا ہے نا،
اس کا کھانا اور پینا طے شدہ ہوتا ہے. جی جب اس نے پریکٹس کرنی ہے تب کیا کھانا ہے، کب کب کیا پینا ہے. اور اسی طرح سے جب اس نے میچ کھیلنا تب اس نے کیا کرنا ہے. اس طرح اس کا سونا جاگنا، ملنا نہ ملنا، ہر چیز اس کے وہ جو ایتھلیٹک ایک انگیجمنٹ ہے اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. بالکل صحیح. بالکل اسی طرح ایک ادیب کی بھی زندگی ہوتی ہے، ادیبانہ زندگی. تو یہاں پہ چونکہ ایک پروفیشنلزم اس طرح نہیں ہے، تو یہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ایک پیشہ ور ادیب. اچھا، اسی وجہ سے وہ بن بھی گئے نا، اسی وجہ سے بن گئے. اب دیکھیں نا، جب ہم اپنے آپ کو صرف کرتے ہیں اور بہت سے کاموں میں چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں، چھوٹے چھوٹے فائدے، چھوٹی چھوٹی تسکین کے جو معاملات ہیں ان کی طرف، تو پھر بڑے معاملات جو ہیں وہ پھر رہ جاتے ہیں. بالکل رہ جاتے ہیں. اور ادب کی جو دیوی ہے وہ تو پھر بہت نخریلی ہے. ہاں ظاہر ہے، وہ تو پھر تو وہ تو کہتی ٹھیک ہے آپ وہ پہلے کام کر لیں. تو وہ ایک ہمارے ایک دوست ہے تو انہوں نے بڑی اچھی مثال دی. انہوں نے کہا جی آپ ادیب ہیں تو آپ ادب کو کتنا زندگی میں اہمیت دیتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ سارے کاموں میں اس کو کہاں رکھتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں جی میں پہلے کھانا کھا لوں، بعد میں لکھ پڑھ لوں گا، اچھا میں بچوں کو چھوڑا ہوں، فلاں کر لوں فلاں کر لوں. آخر میں جب تھک جاتے ہیں اور ٹائم کم رہ جاتے ہیں تو آپ اس قابل نہیں رہتے کہ ادب کو پڑھ بھی سکیں. ایون لکھنا تو دور کی بات ہے. تو یہ جب آپ اتنی یہ پریفرنس دے رہے ہو، مطلب کہ سب سے زیادہ توانائی جو ہے وہ آپ دوسرے کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں، اسی طرح سے پھر ادب سے بھی آپ کو ریٹرن ملتا ہے. تو ادب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیسا ہونا چاہیے ایک لکھنے والے کا، یہ بھی ہم ان لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں. ایسے ہی باتیں تو آپ نے دوسروں سب دوستوں کے بارے میں ان کے سیکھنے کے لیے کی، لیکن ظاہر مجھے ایسا لگا یہ سب کچھ آپ مجھے کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ ساری باتیں اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں. ہاں ایسے ہی ظاہر ہمارے لیے بھی ایسے ہی ہے. تو ایک بڑے آدمی کے بارے میں، ان کے فن کے بارے میں، ان کے فکر کے بارے میں، ان کے اسلوب کے بارے میں، ان کے لائف سٹائل کے بارے میں ہم نے باتیں سنی جناب محمد عاصم بٹ صاحب سے. اور عام طور پہ گفتگو ہم شخصیت کے بارے میں نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا ذاتی تعلق جو تھا تو اس میں بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں، اور اس سے ایک لکھنے کا اسلوب جو ہے، اس کے جو محرکات ہیں اور اس کی جو وجوہات ہیں اور جو اس کے پیچھے ایک کارفرمائی ہوتی ہے مختلف اعمال کی، وہ بھی ہمارے سامنے آئی. تو میں شکر گزار ہوں جناب عاصم بٹ صاحب کا. امید ہے عبداللہ حسین کے بارے میں کی ہوئی یہ باتیں ہمارے دوستوں کو پسند آئی. اس میں ایک نقطہ میں ایک لائن کا اضافہ کروں گا کہ ادب کو آپ نہیں سمجھ سکتے ادیب کو سمجھے بغیر. تو ادیب کا جو تعلق ہے ادب سے، اسی سے پھر ڈانڈے پھوٹتے ہیں کہ اس نے ادب میں کیا کنٹریبیوٹ کیا. بالکل ایسے ہی. تو ادیب کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، ادب کو سمجھنا. جی ہاں، اس نقطے کے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی تھی. تو اجازت اور شکریہ.